السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ارشاد باري تعالى ہے: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. آج کے خطبے کا موضوع ہے قرآن مجید کی عظمت. قرآن مجید کا معنی کیا ہے؟ قرآن کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ قرآن عظیم کتاب کیوں ہے؟ کوئی چیز عظیم کب ہوتی ہے؟ قرآن مجید کیسے نازل ہوا؟ قرآن مجید کی ترتیب کیسے ہوئی؟ قرآن مجید کو جمع کیسے کیا گیا؟ قرآن مجید کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ قرآن مجید کی برکت کس چیز میں ہے؟ صحابہ کرام اور قرآن مجید، آج ہمارا معاشرہ اور قرآن مجید، اس موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ. قرآن مجید کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن قرأ، لفظ قرأ سے لیا گیا ہے، اور قرأ کا مطلب ہے پڑھنا، اور قرآن صیغہ مبالغہ ہے. بہت ہی زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن ہے. قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے اور کسی چیز کی عظمت کیسے ہوتی ہے؟ چیزوں کی عظمت جو ہے وہ ان کی حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. اب کوئی بھی چیز دیکھ لیں، اس چیز کی قدر و قیمت، اس کی عظمت اس کی حقیقت سے جڑی ہوئی ہے. قرآن مجید کی عظمت بھی اس کی حقیقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، مخلوق کی طرح نہیں. مخلوق کیونکہ محتاج ہے، کمزور ہے، ان بکھرے اعضاء سے جڑی ہوئی ہے. کلام کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، مخلوق کو ہونٹوں کی ضرورت ہے، دانتوں کی ضرورت ہے. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے لیے ان اوصاف یا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. ابتدا بھی اللہ تعالیٰ سے ہوئی اور انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے حقیقتاً، مجازن نہیں، حقیقتاً
کلام فرمایا ہے، اور اس کی دلیل واضح دلیل قرآن مجید میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، تکلیماً مفعول مطلق ہے، اور عربی زبان میں مفعول مطلق جو ہے وہ کسی لفظ کے معنی کی انتہا بیان کرتا ہے، اور اس کا وہ معنی حقیقی معنی ہوتا ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں وہ اس آیت کے سامنے آ کے ٹوٹ جاتے ہیں. بہت حرفیں استعمال کیے، لیکن اس آیت کریمہ کے سامنے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا یہاں پر ٹوٹ جاتے ہیں. اس سے واضح دلیل کوئی بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم جب بھی تلاوت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ قال اللہ تعالی، تو زبان سے وہ کہتے ہیں جس پر ہمارا عقیدہ نہیں. تعجب کی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے قال اللہ تعالی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو فرماتا ہے وہ کلام نہیں کرتا کیا؟ تو پھر تعجب کی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار ابلیس نے بھی نہیں کیا. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کلام کر سکتا ہے، کلام تو مخلوق کرتی ہے. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے رحمت کرتا ہے، رحمت تو مخلوق کرتی ہے. ہرگز نہیں. ابلیس کا اعتراض دوسرا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اس کا اعتراض نہ تھا. اللہ تعالیٰ موجود ہے وہ مانتا ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے وہ یہ بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات ہے وہ یہ بھی جانتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے آئے امت میں جو خیر کا کام کرنا چاہتے تھے لیکن خیر کے راستے کو نہیں اپنایا، علم کے راستے کو نہیں اپنایا، جہالت کے راستے کو اپناتے ہوئے انہوں نے ایسا شر پیدا کیا امت میں، ایسا شر پیدا کیا کہ اس شر کا اثر جو ہے لوگوں کے عقیدے پر پڑا، لوگوں کے دلوں پر پڑا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بد عقیدگی پیدا ہو گئی. تو قرآن مجید کی حقیقت، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیان شان ہے، مخلوق کے کلام سے ہٹ کر. یہ ہمارا ایمان ہے. کلام فرماتے ہیں 4 شرطوں کے ساتھ، یہ عقیدہ ہے، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کرنے کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے. کلام کرتے تو کیسے کلام کرتے ہیں، اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے کہ اگر کلام کرتے ہیں تو پھر کس کی طرح کلام کرتے ہیں، مخلوق کی طرح، انسان کی طرح، کس کی طرح. یہ سوال، یہ جو 4 چیزیں بیان کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بعد میں حرام ہے. انکار کرنا بھی حرام ہے، تحریف تأویل بھی حرام ہے، کیفیت بیان کرنا بھی حرام ہے، مثلیت بیان کرنا بھی حرام ہے. قرآن مجید عظیم ہے. کیوں؟ نمبر 1 اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. اور جو لوگ یہ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے کیونکہ اس میں مشابہت واجب ہوتی ہے، تو پھر ان کے لیے قرآن عظیم کیسی کتاب ہے؟ کس چیز میں عظمت ہے؟ مجھے بتائیں. قرآن مجید کی عظمت اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اس لیے عظیم ہے. نمبر 2 قرآن مجید کا پیغام، کیونکہ رب ذو الجلال عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات بھی صفات الکمال ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں دنیا اور آخرت کی خیر موجود ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اس میں کوئی ایسا پیغام ہے جس میں انسان کو کوئی تکلیف ہو، کوئی خسارہ ہو؟ انسان کو نہیں، جانوروں کو کوئی تکلیف، کوئی خسارہ، کافروں کو کوئی تکلیف، کوئی خسارہ. دنیا کے معاملات میں کیا کوئی ایسا پیغام ہے جس میں کوئی دنیا ہی چھوڑ دو، صرف آخرت میں لگے رہو، دنیا کو چھوڑ دو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ کس کا پیغام ہے؟ تو ایسا شامل اور کامل پیغام ہے قرآن مجید کا، جس نے بھی قرآن مجید کو سمجھا اور اس پر عمل کیا اس کی زندگی بدل گئی، اس کی اخلاق بدل گئے.
اس کے چہرے پر رونق پیدا ہو گئی اور وہ انسان نہ رہا جو پہلے تھا. قرآن مجید پیغام ہے اور پیغام کے تعلق سے 3 چیزیں جاننا ضروری ہے. کوئی بھی پیغام ہو، نمبر 1 پیغام دینے والا، نمبر 2 جس کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے، نمبر 3 پیغمبر، اور چوتھی چیز خود پیغام. پیغام قرآن مجید ہے. کس کی طرف سے ہے؟ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. کس کے لیے ہے؟ جن و انس کے لیے ہے. کس نے پیغام پہنچایا ہے؟ رحمت للعالمین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. ارے مکلف انسان کہ یہ شرف ہے کہ اس کے لیے پیغام رب ذوالجلال بھیجے، اور دنیا کے سب سے عظیم پیغام اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے سید المرسلین کا انتخاب ہو. سبحان اللہ. یہ پیغام آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے. اور پھر بھی ہم اس پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں. سبحان اللہ. آپ کی قدر و قیمت کیا ہے اے مومن؟ آپ کی قدر و قیمت کیا ہے؟ تیرا رب تجھ سے زیادہ جانتا ہے. کب تک غفلت میں رہو گے؟ عظیم رب، عظیم نبی اور عظیم پیغام. تم عظیم کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ کب تک غلاظت کی دلدل میں، نافرمانی کو دلدل میں غرق ہوتے رہو گے؟ دیکھو کوئی وقت، کبھی وقت تو آنا چاہیے نا. داڑھی سفید ہو گئی، 60 سال عمر ہو گئی، وہی نافرمانیاں ہیں، وہی ظلم ہے اپنے اوپر. قرآن مجید کے ہوتے ہوئے بھی. سبحان اللہ. قرآن مجید میں سب سے پہلے کیا نازل ہوا اور کب نازل ہوا؟ دیکھیں ذرا عظمت دیکھیں. سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھو. سب سے پہلا پیغام ہے قرآن مجید کا، پڑھو، علم حاصل کرو. تعجب کی بات ہے. سب سے پہلا پیغام پڑھنے کا ہے، اور مسلمان امت وہ امت ہے جو پڑھنا جانتی نہیں ہے. لٹریسی ریٹ سب سے کم جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے. واللہ دکھ کی بات ہے. جاپان کا 100% کہتے ہیں ہمارا 100% ریٹ ہے. 99.9 جو 1997 میں تھا، اب پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئے وہ لوگ. ہم امت اقرا ہیں اور سب سے کم پڑھنے والے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق. علم حاصل کرنا ہے تو اپنے رب کی مدد سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، عدم سے پیدا کیا، کچھ نہ تھے، جاہل پیدا ہوئے، کچھ جانتے نہیں ہو. کچھ جاننا ہے تو اپنے رب سے مدد مانگ کر جانو، جس نے تمہیں پیدا کیا. جان تو کس چیز سے پیدا کیا؟ خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، علق سے پیدا کیا. جیسے کہ کیڑا، خون چوسنے والا کیڑا سب جانتے ہیں. انسان کے خلق کے ابتدائی مراحل میں ایک مرحلہ ہے کہ جب وہ علقہ تھا. علق، ماں کے رحم کے اندر، پیٹ کے اندر ماں کا خون چوسنے والا کیڑا. علق سے پیدا کیا تم، تیرے رب نے پیدا کیا تجھے.
تیرا کریم رب ہے تو کیوں بھول جاتا ہے بار بار؟ اس رب کا کرم تو دیکھیں کہ تجھے انسان بنایا ہے، پھر احسن تقویم پیدا کیا ہے. اپنے آپ کو دیکھو اور بندر کو بھی دیکھو، ہاتھی کو بھی دیکھو، گدھے کو بھی دیکھو اور اس دیوار کو بھی دیکھو. کون خالق ہے سب کا؟ یہ انعامات جو تیرے کو برس رہے ہیں، کیا ان انعامات کا تو لائق بھی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ تیرا کریم رب ہے اور تو بار بار بھول جاتا ہے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھو پڑھو، علم حاصل کرو، علم نور ہے. اقرأ وربک الاکرم. تجھے عقل سے نوازا، تجھے قوت سماعت سے نوازا، تو قوت بینائی سے نوازا، زبان سے نوازا، دل سے نوازا، پھر بھی کریم رب کو بھول جاتے ہیں. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پہلے پڑھو پھر لکھو. اللہ اکبر. قرآن مجید بنیادی تعلیمات میں دنیا کی یونیورسٹیوں نے اس آیت کو لیا ہے، پوری دنیا کی یونیورسٹیوں نے، کہ اور انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ سب سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے پھر لکھنا ہوتا ہے. ریڈنگ پہلے، رائٹنگ پہلے ہوتی ہے. بچوں کے قاعدے دیکھ لیں آپ. بچہ پہلے پڑھتا ہے پھر لکھتا ہے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. وہ علم دی انسان کو جو کبھی وہ خواب میں نہیں دیکھ سکتا تھا. آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ انسان کے دل کا آپریشن کیا جائے؟ اس سینوں کو کھول کے دھڑکتے ہوئے دل کو چیرا لگانا، اسے کھولنا. یہ علم کہاں سے آیا؟ علم الانسان ما لم یعلم. جو انسان یہ علم رکھ سکتا ہے کہ اس نے دماغ کی مائکرو سرجری کیسے کرنی ہے اور دل کی کس طریقے سے سرجری کرنی ہے، دھڑکتے ہوئے دل کی، کیا وہ انسان یہ نہیں جان سکتا کہ اس کا رب کون ہے، اسے کیوں پیدا کیا ہے، اسے کیا پیغام دیا ہے، وہ دنیا میں آیا ہے کیوں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے، اس کا کوئی حساب ہونا ہے یا نہیں ہونا بعد میں، ہمیشہ زندہ رہے گا، مرنا تو ہے، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے. دیکھیں انسان کہاں تک پہنچا ہے، بنیادی چیز سے غافل ہے. یہ میڈیکل کا علم، یہ سرجری، یہ مائکرو سرجری آنکھ بند ہونے کے بعد سب ختم ہو جائے گی. قبر میں نہ یہ ہارٹ سرجری کام آئے گی، نہ یہ مائکرو سرجری کام آئے گی. کیا کام آئے گا وہاں پہ؟ من ربک، ما دینک، من نبیک. اور جو جانتا نہیں ہے وہ کیا جواب دے گا؟ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلی 5 آیتیں ہیں. اس میں نظام تعلیم، ایجوکیشن سسٹم کی بنیادیں ہیں. پہلی 5 آیات میں تو مومن کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں. مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. یہ بنیادی پیغام ہے. سب سے آخر میں کیا نازل ہوا؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اچھا، جو پہلا پیغام تھا کب نازل ہوا؟ رمضان میں، لیلۃ القدر میں. اس دنیا میں جو سب سے عظیم رات ہے وہ کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے. دیکھیں قرآن کی عظمت، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وقت بھی چنا ہے تو اس دنیا کا جو عظیم ترین وقت ہے وہ ہے. اس ایک رات کی عبادت کتنے کے برابر ہے؟ خیر من 1000 شہر، 83 سال تقریباً. کوئی شخص ایک رات عبادت کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور دوسرا شخص 24 گھنٹے 83 یا 84 سال مسلسل عبادت کرتا رہے، دونوں سے بہتر کون ہے؟ خیر من 1000 شہر. اللہ اکبر. عظیم رات، عظیم پیغام. اور پیغام کون سا ہے؟
اقرا اقرا اقرا. اور جو سب سے آخری پیغام ہے کہاں پہ نازل ہوا اور کب نازل ہوا؟ دن میں سے سب سے عظیم دن کون سا ہے؟ یوم عرفہ. بارک اللہ فیک. آخری پیغام سب سے بہترین دن میں نازل ہوا، عرفات کا دن، حج کا مہینہ. اللہ تعالیٰ فرماتے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا. اس سے بڑی اب کوئی نعمت نہیں ہے. نعمت تمام کیسے ہوتی ہے؟ اب اس کے بعد کسی نعمت کا انتظار نہ کرنا. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں آنے والی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام پر راضی ہو گیا تمہارے لیے بطور دین. اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اسی پر ہمارا رب راضی ہے اور اسی پر ہمیں بھی راضی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دین اسلام پر کب راضی ہوا؟ جب تک وہ ناقص تھا تو ابھی راضی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس تکمیل ہو رہی ہے. اور جب مکمل ہوا اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی دین نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں، اور اس سے کم بھی کوئی دین نہیں، اور اس سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ کامل دین کیا ہے؟ کیا جانتے ہیں کہ آج دین اسلام کے دو بڑے حصے ہو چکے ہیں. ایک وہ دین جو کامل ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا. اور دوسرا دین جس پر لوگ راضی ہیں، لوگوں کا رب راضی نہیں ہے، لوگوں کا خود ساختہ دین. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، قرآن مجید کو اپنا دستور سمجھنے والے، صراط مستقیم پر چلنے والے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ بعض لوگ خود ساختہ دین بنا لیں؟ آج امت میں اکثر لوگ اس دین پر عمل کر رہے ہیں جو لوگوں کو بنایا ہوا ہے، اماموں کو بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. جاننا چاہتے ہیں؟ چلیں چند مثالیں بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق سب سے عظیم حق ہے توحید عبادت کا، کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود برحق ہے، واحد سچا معبود ہے. اور معبود وہ ہوتا ہے جس کے لیے عبادت صرف کی جائے، اور عبادت وہ ہوتی ہے ہر قول اور فعل جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو، جس کی دلیل موجود ہو قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں، اسے عبادت کہتے ہیں. جس کی بنیاد محبت، ڈر اور امید ہو، اس کو عبادت کہتے ہیں. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، دعا عبادت ہے، پکار عبادت ہے، نذر و نیاز عبادت ہے. کیا آج امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قربانیاں، نذر و نیازیں، صدقات و خیرات، دعا، پکار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے بھی کرتے ہیں؟ موجود ہے کہ نہیں؟ صرف موجود نہیں ہے، اکثر امت میں ایسے لوگ موجود ہیں، تقریباً 70% لوگ. واللہ تعجب کی بات ہے. بدعات اور خرافات. دین کامل ہے، اس سے زیادہ جو بھی چیز ہے کہ اسے بدعت کہا جاتا ہے. اور ہر جمعہ کے خطبے میں خطیب کیا کہتا ہے؟ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج امت میں
سنت نظر آتی ہے، بہت کم نظر آتی ہے. کیا نظر آتا ہے؟ اکثر بدعت نظر آتی ہے. بدعتیں، اور بدعت صرف عمل تک محدود نہیں، عقیدے میں بھی بدعتیں شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے، قرآن مجید مخلوق ہے، بعض لوگ کہتے ہیں. یہ عقیدہ ہے بعض لوگوں کا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، مخلوق ہے. مخلوق کی کیا عظمت ہے؟ مخلوق کی حقیقت کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے، اس کے اتنا ہی کافی ہے. سبحان اللہ. بد عقیدگی کہاں سے؟ بدعت سے. خود ساختہ دین ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے. یہ بات کہاں سے ہے؟ خود ساختہ دین ہے. اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کو گالی دینا، امہات المومنین کو گالی دینا، یہ بد عقیدی کہاں سے آئی؟ بدعت ہے. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان پر کفر کے فتوے لگانا، خود کش حملے کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ خود ساختہ دین ہے. رحمت العالمین سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کبھی نہیں ہو سکتی کہ مسلمان کو قتل عام ہو، خود کش حملہ ہو، بم بلاسٹ ہو اور مسلمان کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. یہ رحمت العالمین کا پیغام ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس دین پر راضی ہے جو دین کامل ہے، اور دین کی تکمیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہی ہو چکی. اس کے بعد وحی کا دروازہ بند. جو بھی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے. نمبر ایک، یا تو پیارے وہ یہ تہمت لگاتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا امت تک. آپ وسلم بھول گئے، نعوذ باللہ. اور یہ تہمت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارا ایمان ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس دنیا سے نہ گئے جب تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بہترین طریقے سے اپنی امت تک نہ پہنچا دیا. یا دوسری بات کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات مجھ سے چھپایا ہے. دوسری بات نہیں، کیسے؟ جانتے نہ تھے. لا علمی کی تہمت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا کہ یہ جو نئی چیز ایجاد کی گئی ہے اس میں خیر و عافیت امت کے لیے. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، اگر جشن میلاد النبی منانا میں خیر و عافیت ہوتی، امت کے لیے باعث ثواب ہوتا، تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم نہ دے کے جاتے؟ مجھے بتا کون سا خیر ہے جس کا تعلق دنیا سے یا آخرت سے ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر نہ دی ہو؟ کوئی خیر آپ جانتے ہیں ایسا؟ واللہ سارے کا سارا خیر جو ہے وہ موجود ہے، قرآن اور سنت میں موجود ہے. خیر کو باہر ڈھونڈتے ہو، لوگوں کی باتوں میں ڈھونڈتے ہو، جاہلوں کے راستے پہ چل کر ڈھونڈتے ہو خیر کو. سبحان اللہ. تو دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور امت تک نہیں پہنچایا، اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے. اور یاد رکھیں جس کا یہ عقیدہ ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے. جس کا یہ عقیدہ ہے، اور میں جانتا ہوں لوگوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے، لیکن ان کی اس بات سے بات لازم آتی ہے کہ دونوں میں سے ایک تو ماننی پڑے گی نا. جشن میلاد النبی باعث خیر و برکت ہے، جنت کا ایک راستہ ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر نہیں گئے. اور صحابہ کرام جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر اپنی جانیں دی، ان کو پرواہ نہ تھی. وہ بھی جشن نہیں مناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کا جشن نہیں مناتے تھے. سبحان اللہ. محبت کے اظہار کیسے ہوتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ اگر آپ واقعی محبت کرتے ہو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا اللہ اکبر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، وان تطیعوه تهتدوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت میں. تعجب کی بات، جو جشن میلاد النبی مناتے اکثر لوگ
بے نمازی، سود خور. بعض لوگ کہتے ہیں یار اچھے لوگ بھی تو ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اکثر ہیں. جو داڑھی والے ہیں، نمازی ہیں، ان کو پھر فائدہ کیا اس نماز کا جس نماز انہیں بدعت سے نہیں بچایا. اور سب سے آخری صورت کون سی نازل ہوئی؟ یہ تو آئی تھی آخری صورت اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. آخر دو لفظ کون سے ہیں؟ فاستغفره انه كان توابا. اور آج امت ان دو لفظوں سے غافل ہے. استغفار اور توبہ، یہ وہ دو چیزیں ہیں، وہ دو عظیم راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ بالکل قریب کر دیتے ہیں. ہم گنہگار ہم سب ہیں، لیکن کیا استغفار کرنا جانتے ہیں؟ توبہ کرنا جانتے ہیں؟ جانتے تو ہیں، پھر کرتے کیوں نہیں؟ جانتے استغفار کے لیے کوئی پہاڑ نہیں اٹھانا پڑے گا، آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ مشکل کام ہے. اس کے بدلے میں کیا دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو؟ کیا پیغام ہے قرآن مجید میں؟ سورۃ نوح میں فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. غفار ہے، غفور نہیں. یہاں پہ غفار فرمایا ہے. تم مغفرت کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تم مغفرت طلب کرتے جاؤ، استغفار کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ مغفرت بخشش کرتا رہے گا. تم بار بار گناہ کرو، بار بار مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ بار بار مغفرت کرتا رہے گا. انہ کان غفارا. بس کافی ہے، مغفرت مل گئی یعنی جنت مل گئی نا. جس پر اللہ تعالیٰ معاف کر دے پھر اس کا انجام کیا ہے؟ برا انجام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہیں، فکر نہ کریں، دنیا میں بھی آپ کو ملے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا. رزق انسان کا کسی چیز سے جڑا ہوا جانتے ہیں؟ پانی سے. بارک اللہ فیک. جب تک پانی موجود ہے زندگی موجود ہے، جب پانی نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے. یہ مال، یہ دولت، یہ پیٹرول، جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، پانی کے قطرے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. پانی کا قطرہ نہیں ہوگا. یرسل السماء علیکم مدرارا. بارش کے دروازے کھل جائیں گے، خیر و عافیت کی بارش. رزق کی فراوانی ہوگی. کیا ہے؟ استغفار کیا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. اور اس پانی سے، اس رزق کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. کون سا مال؟ پیسہ، دولت، عزت، جو بھی آپ چاہتے ہیں، بیوی، بچے، سب. اور بچوں میں سے بنین، نرینہ بچے. ہر انسان خواہش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا فرمائے. بیٹے کی دعا، نیک اور صالح بیٹا. اللہ تعالیٰ فرمایا تو میں تمہیں دوں گا. بنین، اولاد نہیں فرمایا. عربی زبان میں اولاد اور بنین میں فرق ہے. اولاد لڑکا یا لڑکی یا دونوں اولاد کے لفظ دونوں شامل ہیں. بنت میں لڑکی اور ابن میں لڑکا. بنین جمع ہے ابن کی. کافی ہے؟ نہیں، ابھی کافی نہیں ہے. اور انعام بھی ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. باغات. مال سے انسان کی بنیادی رزق کھانا ہے. کھانے میں جو بنیادی رزق کیا ہے؟ روٹی ہے، چاول، یہ بنیادی چیز ہے. اور باغات میں کیا ہوتے ہیں؟ پھل فروٹ ہوتے ہیں. یہ انعام اور احسان ہے. انسان پھل کیوں کھاتا ہے؟ مزے کے لیے کھاتا ہے. بھوک نہیں مٹتی ان چیزوں سے. آپ 10 کلو سیب کھا جائے پھر بھی تھوڑی دیر میں بھوک لگ جائے. بنیادی کھانے میں پھر دل کرے گا. یہ پھل فروٹ جو ہوتے ہیں یہ مزے کے لیے ہوتے ہیں. اسی جنت میں فواکہ کا لفظ ہے. وہاں پر بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی. وہاں پہ پینے کو 4 دریا ہے. سبحان اللہ. پانی ہے، شہد ہے، دودھ ہے، شراب ہے. یہ جنت کا مشروب ہے. جنت کے مشروبات. دنیا کے مشروبات بھی پیپسی پیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میدے میں درد شروع ہو جاتا ہے. وہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے مشروبات ہیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نہریں بھی ہوں گے، دریا بھی ہوں گے، باغات بھی ہوں گے. استغفار. یہ سب سے آخری پیغام ہے. یہ سب سے آخری صورت نازل ہوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر.
قرآن مجید کو جمع کس نے کیا؟ اس شکل میں جو ہمارے پاس کتابی شکل ہے. یاد رکھیں 3 مرحلے. سب سے پہلے مرحلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مرحلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید لکھا جاتا تھا، کیونکہ پیپر نہیں تھے تو پھر کس چیز پہ لکھا جاتا تھا؟ کھجور کے پتوں پہ، درختوں کے پتوں پہ، یا پتھروں پہ جو چٹیل سیدھے پتھر ہوتے ہیں ان پہ، یا بعض ہڈیوں پہ لکھا جاتا. دوسرا مرحلہ شروع ہوا سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں. صحابہ کرام قرآن مجید کے حافظ تھے، قرآن مجید ان کے سینوں میں تھا. جب صحابہ کرام جنگ میں اور جہاد میں جاتے اور صحابہ کرام شہید ہوتے تو ان کے ساتھ قرآن مجید بھی چلا جاتا. تو یمامہ کی جنگوں میں جو مرتدین کے خلاف جنگ سیدنا ابوبکر صدیق عنہ نے کی، تو اس جنگ میں بہت سارے ایسے عظیم صحابی شہید ہوئے. سیدنا عمر بن الخطاب نے سیدنا ابوبکر صدیق کو یہ مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنا چاہیے، ورنہ اس طریقے سے جو صحابہ کرام ہیں اور جن کے سینے میں قرآن ہے، جو قراء ہیں، وہ شہید ہوتے جائیں گے اور اس طرح سے قرآن مجید بھی آہستہ آہستہ دنیا سے ختم ہوتا جائے گا. سیدنا ابوبکر صدیق پہلے توقف کیا، پھر صحابہ کرام کے مشورے سے قرآن مجید کا ایک نسخہ لیا، جمع کیا، اور سیدنا زید بن ثابت کو حکم دیا کہ قرآن مجید کو جمع کرو، لوگوں کے سینوں سے جو کچھ لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے بھی لے لو اور ایک کتابی شکل میں لکھ لو. اس کے بعد تیسرا مرحلہ قرآن مجید کے جمع ہونے کا وہ سیدنا عثمان بن عفان عنہ کے زمانے میں ہوا. سیدنا عثمان کے زمانے میں کیونکہ عجم بھی مسلمان ہوئے اور ان کی زبان عربی نہیں تھی اور وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، تو ان کی قرأت میں فرق تھا. کیونکہ عربی بھی وہ شامل ہو گئے، ان کو شادیاں بھی ہونا شروع ہوئی، تو ان کو بچوں پر اثر ہونا شروع ہوا کہ تلفظ جو ہے وہ غلط نہ ہو، اور قرأت جو ہے وہ الگ الگ ہو گئی تھی. تو صحابہ کرام مشورے سے عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ قرآن مجید کو ایک ایسے نسخے میں جمع کیا جائے جس کی قرأت ایک جیسی ہو، اس قرأت میں بھی اختلاف نہ ہو، تاکہ مسلمانوں کے دل جڑے رہیں. ایک مسلمان ایک مسجد میں ایک تلاوت کرتے ہیں قسم، دوسرے قسم کی تلاوت کرتا ہے، تو بہتر ان سب کو ایک ہی قرأت میں جمع کر دیں. تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، اور اس مشورے کے بعد صحابہ کرام کا اجماع ہوا کہ قرآن مجید کے جتنے بھی نسخے ہیں سب جمع کیے جائیں، اور ان نسخوں میں سے صرف ایک نسخے پہ اکتفا کیا جائے. صحابہ کرام کے نسخے آئے، ان میں مختلف ترتیب تھی. سیدنا عثمان کے زمانے میں جو ترتیب جو آج قرآن موجود ہے اسے کہتے ہیں المصحف العثمانی. یہ وہی قرآن مجید ہے جسے سیدنا عثمان بن عفان نے جمع کیا تھا، اور باقی جتنے نسخے تھے باقی نسخوں کو جلا دیا گیا. اور قرآن مجید کو جلانا صحابہ کرام سے ثابت، اس میں کوئی بے حرمتی نہیں، یاد رکھیں. صحابہ کرام کے اس میں اجماع ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں کو جلانا غلط ہے تو وہ تہمت لگاتے ہیں صحابہ کرام پر. صحابہ کرام سے زیادہ متقی پرہیزگار کوئی انسان نہیں ہو سکتا امت میں، یاد رکھیں. اگر امت میں کوئی اولیاء ہیں تو صحابہ کرام اولیاء کے سردار ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے. تو قرآن کی ایک نسخہ باقی رکھا، باقی جلا دی، اس لیے گئے تاکہ وہ نہ رہیں گے اور نہ کسی کے ہاتھ میں ہوگا، اور نہ بعد میں جا کے یہ نسخہ کسی بھی دنیا کے کونے میں موجود ہوگا، پھر اس نسخے پہ عمل کیا جائے گا، پھر تفرقہ پیدا ہوگا. یہ حکمت تھی، واللہ اعلم. تو ایک نسخہ جو آج بھی موجود ہے اسے کہتے ہیں المصحف العثمانی. قرآن مجید کہ سب سے عظیم سورت کون سی ہے اور سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سب سے عظیم سورت ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ الحمد، جس کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورہ فاتحہ ہے. آمین سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. آمین کا مطلب ہے اے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما، کیونکہ یہ سورۃ فاتحہ جو ہے اس میں دعا ہے، اور دنیا و آخرت کی کامیابی کی دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اس سے بڑھ کر کوئی دوسری دعا نہیں. جو صراط مستقیم، جس کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی دنیا میں بھی برکت ہے، اس کی آخرت میں بھی برکت ہے. اور اسی دعا، اسی آمین کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن نازل فرمایا. ہدایت کی دعا کی نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن شرط بھی رکھی
دوسری صورت کون سی ہے اس کے بعد؟ سورۃ البقرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے. تقوی جانو گے پھر ہدایت مل سکتی ہے. متقی نہیں بنو گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے نہیں، تو اللہ کے کلام کیسے اثر کرے گی دل پہ؟ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلے یؤمنون بالغیب، غیبیات پر ایمان. اور غیبیات پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. جانیں گے تو صحیح ہوگا نا. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. علم الغیب عقیدہ سب سے پہلے، اور عبادات میں سے سب سے پہلے کیا ہے؟ الصلاة. يقيمون الصلاة. بے نمازی یا کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی قرآن مجید کا اثر اس کے دل میں نہیں ہو سکتا. قرآن مجید سے ہدایت وہ حاصل نہیں کر سکتا. اور مما رزقناہم، جو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے تمہارا نہیں ہے. مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا اسی رزق میں سے دیتے ہو تم. سیدھی سی بات، ہماری حیثیت ہے کیا ہے؟ ہمیں اس قابل کس نے بنایا کہ ہم رزق کا تلاش کر سکیں؟ گھر سے نکلیں، پاؤں، دونوں ہاتھ، سلامت آنکھیں. اندھے کو دیکھا ہے کبھی کس طریقے سے وہ پریشان ہوتا ہے؟ کیسے ہاتھ پھیلا کر مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے؟ یہ آنکھیں کس نے دی تمہیں؟ یہ پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں کس نے دیے ہیں؟ رزق جو تم کما رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے. محنت تم نے کی، اس میں کوئی شک نہیں. توفیق کس نے دی ہے؟ اس قابل کس نے بنایا ہے؟ یہ چند صفات ہیں کس کی؟ متقین کی. اور پوری سورت پھر آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا کیا پیغام دیے ہیں. یہ تو ہے سب سے عظیم سورت الفاتحہ. سب سے عظیم آیت کون سی ہے قرآن مجید کی؟ آیت الکرسی. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ اکبر. الفاظ دیکھیں. اللہ لا الہ الا هو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے. اسے اونگ بھی نہیں آتی، اسے نیند بھی نہیں آتی. مخلوق محتاج ہے، کمزور ہے، وہ نیند کی محتاج ہے. رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی خالق ہے، مالک ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. عظیم ترین آیت ہے قرآن مجید کی. آپ یہ پڑھتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے، قریب نہیں ہو سکتا. اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم صفات بیان کر دی گئی ہیں. واللہ اگر انسان سمجھ لینا تو اپنے رب کی نافرمانی کبھی نہ کرے. ایک آیت ہے بس. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں؟
کوئی مشکل نہیں، ابھی تک نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آج اس ایک آیت کی اس ایک آیت کی ترجمہ اور تفسیر پڑھ لینا۔ میں نہیں کہوں گا ہاتھ کھڑا کریں، لیکن میں جانتا ہوں ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو اس قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت سے غافل ہیں، اور اس لیے ہم نافرمان ہیں۔ یہ تو سب سے عظیم آیت، قرآن مجید کا سب سے عظیم اور بنیادی پیغام کیا ہے؟ کیا بنیادی پیغام ہے؟ پورے کا پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے ایک پیغام کے لیے بس، دوسرا نہیں۔ جی بارک اللہ فیک، توحید العبادہ، توحید العبادہ، کہ اللہ تعالیٰ کا حق عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کو دو بس۔ اور یہی پیغام تورات میں بھی تھا، یہی پیغام انجیل میں بھی تھا، اور یہی پیغام قرآن مجید میں بھی ہے۔ یہ بنیادی پیغام ہے، اور جس نے اس بنیادی پیغام کو نہیں سمجھا، پھر اس کے اندر جو بات دوسرے پیغام ہے اس پر عمل کرنے کو کوئی فائدہ بھی نہیں، نہ نماز کا پھر کوئی فائدہ ہے، نہ زکوٰۃ کا، نہ روزے کا، نہ حج کا۔ 20 حج کیے ہوئے ہیں بعض لوگوں نے، پہلے صف پہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے لیے مشکل کشا علی ہے، حاجت روا غوث ہے، عبد القادر جیلانی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بنیادی پیغام سے غافل ہیں اور اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں۔ واللہ شرم آنی چاہیے، بنیادی پیغام سے مسلمان غافل ہیں۔ 6000 سے زیادہ آیات ہیں، 2 لفظوں سے غافل ہیں۔ اور یہی جو پیغام ہے، اس عظیم آیت جو سب سے عظیم آیت ہے، اس کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی کلام اور پہلی قوم ہے۔ دیکھیں، کسی قوم کی بھلائی اور اس کی کامیابی اس پیغام سے جڑی ہوتی ہے جو پیغام ان کے رب سے نازل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، یہودی ایک زمانے میں افضل الخلق تھے، وفضلهم علی العالمین، افضل ترین لوگ تھے اپنے زمانے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو عظیم پیغام تھا تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انہوں نے اس پیغام پہ عمل کرنا شروع کیا۔ اور بدترین قوم کب بنی؟ بنی اسرائیل اور یہودی، جب اللہ تعالیٰ کے پیغام میں، تورات میں اپنے ہاتھوں سے تحریف کر دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے، پہاڑ کی بہار کی طرح مشکل ہے۔ ہم پہاڑ تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ جو فرائض ہیں، یہ جو تکلیفیں ہیں تورات میں، یہ نہیں اٹھا سکتے۔ تکلیفیں کیا تھی جانتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ ان اعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدین احسانا وبذي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل۔ یہ کیا ہے؟ شرک نہ کرو، کیسے بھاری ہے؟ پہاڑ کی طرح۔ نماز پڑھو، پہاڑ کی طرح بھاری ہے۔ احسان کرو والدین کے ساتھ، نماز کی طرف، پہاڑ کی طرح بھاری ہے۔ حسن سلوکی کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ تعجب کیا ہوتی ہے یہودیوں کے لیے پہاڑ کی طرح بھاری۔ یہ جو پہاڑ کی طرح بھاری ہے میں نہیں کہہ رہا، وہ انہوں نے کہا ہے۔ اسے جب تورات اللہ تعالیٰ نازل فرمائی ہے اور ان لوگوں نے کیا کہا، اے موسیٰ پہلے پڑھ کے سناؤ اس میں پیغام کیا ہے۔ ہم پہلے سنیں گے، پھر سوچیں گے، پھر جواب دیں گے ہاں یا نہ۔ ارے حیثیت کیا ہے تمہاری؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا ہے، تمہیں کوئی شک و شبہ ہے؟ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، بس تم ہاں کہہ دو اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دو۔ میں کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم پہلے سنیں گے اور پھر جواب دیں گے۔
ایسے کھڑے کھڑے دیکھتے دیکھتے سامنے سے ایسے پہاڑ اٹھا اور سر پہ کے کھڑا ہو گیا ایسے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اب جو کچھ تورات میں ہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا, ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سر پہ گرا دے گا اللہ تعالیٰ. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. منہ موڑو گے تو بہت سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ تمہیں نوازنا چاہتا ہے تورات کی رسالت سے, اور تم کہتے ہو نہیں پہلے دیکھیں گے. جب پہاڑ سر پہ آئے پھر کہا ٹھیک ہے یہ پہاڑ نہ گراؤ, اپنے رب سے عرض کرو کہ یہ پہاڑ نہ گراؤ, ہم عمل کرنے والے ہیں. تعجب کی بات ہے. تب عمل کرنا شروع کیا تورات پر جب پہاڑ سر پہ آیا. کہ ہم بھی کسی ایسے پہاڑ کی منتظر ہیں میرے بھائی کہ قرآن پہ تب عمل کرنا شروع کریں گے جب کوئی پہاڑ سر پہ آئے گا. کتنے پہاڑ گرے ہیں امت میں, کتنی مصیبتوں میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں, اور کتنی پہاڑوں کا انتظار کر رہے ہیں. جانتے اس پہاڑ گرنے سے تو موت ہی آ جاتی ہے, خاتمہ ہو جاتا ہے. لیکن ذلت کے پہاڑ امت پہ بار بار گر رہے ہیں. کب آخر کریں گے؟ کب اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے؟ کب اس ذلت سے نکلیں گے ہم؟ یہودیوں نے تحریف کی, بدترین قوم بن گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ان پر لکھ دیا گیا, مار دی گئی ذلت, رسوائی اور مسکنہ فقیری, محتاجی ان پر لکھ دی گئی. یہودی ذلیل ہیں, بدترین لوگ ہیں, محتاج ہیں. آج ہماری امت کا کیا حال ہے؟ آج وہ جو ذلیل تھے, جو محتاج تھے, آج وہ ہمارے سروں پر بیٹھے ہیں. کب؟ جو غلطی انہوں نے کی اور ذلیل ہوئے, وہی غلطی ہم نے کی اور ہم بھی ذلیل ہوئے. تورات میں تحریف کی, ذلیل ہوئے, عمل نہیں کیا تورات پہ. مسلمانوں نے یہ جرت کبھی نہ تھی کسی کو بھی, وہ کبھی ہو بھی نہیں سکتی کہ اپنے ہاتھ سے قرآن مجید میں ایک حرف بھی تبدیل کر کے دکھائے. کوئی مائی کا لال ہے تو آئے. اللہ تعالیٰ نے ایسے حفاظت کی ہے لوگوں کے سینوں میں اور کتابوں میں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. امام قرات کرتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے ایک تھوڑی سی غلطی کرتا ہے, حرف کی نہیں, زیر اور زبر کی غلطی کرتا ہے, پیچھے لقمہ مل جاتا ہے, یوں پڑھو. یہ حفاظت ہے قرآن مجید کی. اللہ کی قسم دنیا کی کوئی بھی کلام کی ایسی حفاظت کبھی ہوئی نہیں ہے, اور نہ کبھی ہو سکتی ہے کہ ایک ایک لفظ کی زیر و زبر میں بھی فرق پڑ جاتا ہے, اس کی بھی حفاظت کی گئی ہے. لیکن ظالموں نے, امت میں ایسے ظالم موجود ہیں جنہوں نے لفظ کو تو رہنے دیا لیکن اس کے معنی میں تحریف کر دی. ورنہ آج مجھے چھوٹے سے طالب علم کو کیا ضرورت پڑ گئی بار بار توحید کا ذکر کروں, شرک سے منع کروں, شرک کی صورتیں بیان کروں, سنت کی بات کروں, بدعت سے منع کروں, کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا وجہ ہے؟ کہ لوگوں نے قرآن کو تو پڑھا, حدیث کو بھی پڑھا, لیکن جیسے ان کی خواہش نفس نے ان کو حکم دیا, جیسے ان کے اماموں نے ان کو حکم دیا, جیسے ان کے جاہل علماء نے, جاہل علماء بھی ہو سکتے ہیں, جی ہاں, جاہل لوگوں نے جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں, بعض لوگوں کو شیخ الاسلام کا تمغے بھی مل گئے ہیں, اور دعوت شرک کی طرف ہے, بدعت کی طرف ہے. صرف اتنے ہی نہیں, جنگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عالم ثابت کرتے ہیں, 10 کتابیں سامنے رکھ کے ٹیبل پہ, اور کہتے ہیں یہ تو شرک ہے نہیں, آپ غوث سے مدد مانگو, آپ علی سے مدد مانگو, یہ اللہ کے بندے ہیں. یہ شرک کہاں ہو سکتا ہے؟ شرک تو وہ ہے کہ بتوں سے مدد مانگو تم, اور قرآن بھی یہی پڑھتے. تعجب کی بات ہے, اسی قرآن میں تو ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى, یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح لوگ ہیں, بزرگ ہیں, یہ بت نہیں ہیں. شکل بت کی ہم نے بنائی ہے, اور ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں. دونوں میں فرق کیا ہے میرے بھائی؟ کوئی فرق ہے, لیکن لفظ وہی رہنے دیا, اس کے معنی کو تبدیل کر دیا.
جب قرآن مجید کے معنی کی تحریف آئی تو امت 73 فرقوں میں بٹ گئی، 72 جہنم میں، ایک جنت میں۔ معنی کیا ہے قرآن مجید کا؟ سب سے بہتر کون جانتے ہیں؟ صحابہ کرام جانتے ہیں، اور وہ ایک راستے جو جنت کی طرف جائے، وہ ایک گروہ جو جنت کی طرف جاتا ہے وہ صحابہ کرام کا راستہ ہے، اور آج ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس راستے کو اپنائے، اور باقی جو 72 راستے ہیں شیاطین اور انس و جن کے راستے ہیں جو ان پر چلتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ پیشن گوئی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہودیوں کے 71 فرقے بنے، 70 جہنم میں، ایک جنت میں۔ ایک جو جنت میں کون سا ہے؟ جسے تحریف نہیں کی اللہ کے کلام کی اور اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کیا۔ اور نصارہ کے 72 فرقے بنے، 71 جہنم میں، ایک جنت میں۔ ایک جنت میں کون سا ہے؟ جس نے انجیل کی تحریف نہیں کی اور اپنے پیارے نبی عیسی علیہ السلام کی تعلیمات پر قائم رہے، اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ واللہ تعجب کی بات ہے، صحابہ کرام کو بھی تعجب ہوا۔ یہودی تو برے تھے 71 فرقے، نصارہ ان سے زیادہ برے 72 فرقے، اور مسلمان ان سے بھی زیادہ برے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی 73 فرقے، ایک فرقہ اور بڑھ جائے گا، 72 جہنم میں اور ایک جنت میں۔ کلمہ پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے، 72 فرقے جہنم میں، ایک جنت میں۔ کون سا فرقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام نے قرآن مجید کو سمجھا۔ کیسے سمجھا؟ دیکھیں صحابہ کرام اور قرآن مجید، ہمارے سلف اور قرآن مجید۔ قرآن مجید نازل ہوا، صحابہ کرام نے قرآن مجید کی 10 آیتیں، 10 آیتیں ان کو یاد کیا، ان کو سمجھا اور ان پر عمل کیا، پھر اگلی 10 کو یاد کیا، ان کو سمجھ اس پہ عمل کیا، پھر اگلی 10 کو۔ ان کی زندگی جیسے انسان بچے کو دیکھا کیسے بڑھتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے نا، اس کی ہڈی بڑھتی ہے، گوشت بڑھتا ہے، اس کی جسم ایسا بڑھتا رہتا ہے۔ قرآن مجید نے صحابہ کرام کی زندگی کو کیسے تبدیل کیا؟ ان کی رگ رگ میں جیسے خون دوڑتا ہے ایسے قرآن مجید کی تعلیمات دوڑتی تھی۔ قرآن مجید کی تعلیمات سمجھنے کے بعد عمل کرتے تھے، براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے گالوں پر 2 کالے نشان تھے، ایسے کیوں تھے؟ رو رو کر جب بھی قرآن پڑھتے رونا شروع ہو جاتے، تو خاص طور پر سورۃ الطور، سورۃ طور پڑھتے بیمار ہو جاتے۔ بیمار جانتے ہیں ہم بیمار تب ہوتے جب کوئی جراثیم اندر داخل ہو جاتے ہیں یا کوئی دنیا چلی جاتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کب بیمار ہوتے ہیں؟ جب سورۃ طور پڑھتے ہیں۔ یہ دل ہے نا، یہ ٹوٹنے کو ہوتا ہے۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبحر المسجور۔ یہ کوئی انسان، کوئی دل والا تحمل کر سکتا ہے ایسے الفاظ؟ وہ پڑھتے صحابہ کرام عیادت کو جاتے کہ آج امیر المؤمنین نے سورۃ طور پڑھی ہوگی۔ یہ طریقہ ہے صحابہ کرام کا۔ سیدنا خالد بن ولید قرآن کو اٹھاتے سینے سے لگاتے ایسے اور روتے، کلام ربی کلام ربی، سینے سے لگا کے، اور کہتے کہ جہاد نے تجھ سے دور کر دیا ہے۔ دور کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ کہ قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا اور علم دینا آگے۔ خالد بن ولید معروف مجاہد ہیں، جہاد کرتے رہے، یہ مطلب نہیں قرآن سے دور تھے وہ، لیکن مطلب یہ ہے کہ جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نکلتے نکلتے قرآن کی تلاوت زیادہ نہیں کر سکتے تھے۔ آج ہمیں کس چیز نے دور کیا ہے قرآن مجید سے؟ ان کو تو جہاد نے، اور وہ رو کے سینے پہ رکھ کے روتے، ہمیں کس چیز نے دور کیا ہے؟ جی دنیا نے دور کیا ہے، دنیا نے دور کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیسے وفات ہوئی؟
قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ ظالموں نے گھیر لیا، خوارج نے اور بدعتیوں نے، اور قتل کی دھمکی. کیا کیا؟ قرآن مجید اٹھا کے بیٹھ گئے. عمر 70 سال سے زیادہ. یہ نہ سمجھے کہ ہماری طرح ایسے جوان ہوں گے، آپ کی طرح ہم تو سفید داڑھی ہو گئی ہے. 73 سال سے عمر زیادہ ہے، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور باہر موت انتظار کر رہی ہے. ظالم اندر داخل ہوتے ہیں، اپنا سر قرآن مجید سے نہیں اٹھاتے، مارتے ہیں، اپنا سر قرآن مجید سے نہیں اٹھاتے. موت سر پہ اور قرآن مجید کی تلاوت پڑھ رہے ہیں. ظالموں نے قرآن مجید کو ہٹا دیا. دیکھیں بدترین لوگ کلمہ پڑھنے والے، یہ یہودی نصارہ نہیں تھے، یہ خوارج کی بد عقیدگی. دیکھیں قرآن مجید کو ایسے لات سے مار کے دور کر دیا، اللہ کی کلام کو. اتنی بڑی گستاخی کو کرتا ہے، لیکن دل میں لے کے کیا ہے؟ کوئی ایمان باقی رہتا ہے. اور ایک ظالم نے 9 خنجر مارے، 9، ایک نہیں، صدر عثمان کے سینے پر. دوسرے ظالم اوپر کھڑے ہو گئے، اپنے پاؤں سے روکتے رہے، ہڈیاں چور ہو گئی. سیدنا عثمان آخری وقت تک قرآن پڑھتے رہے. آج ہمیں صحابہ کرام سے سیرت سے دور کر دیا گیا ہے. صحابہ کرام کس طریقے سے اپنی جان دیتے تھے اور کس چیز پر جان دیتے تھے. خون کے قطرے 2 قطرے گرے سورہ بقرہ کی ایک آیت پر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے. اور اللہ کی قسم ان میں سے ایک شخص بھی نہ بچا، سارے کے سارے قتل ہوئے. جو قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے، جو صحابہ کرام کی بے حرمتی کرتا ہے، وہ ذلت کی موت ضرور مرتا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ، یہ صحابہ کرام تھے، ان کی عزت قرآن مجید سے جڑی ہوئی تھی. آج ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں، یہ دوسرا قرآن نہیں ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم قرآن مجید کے ساتھ کیسے ہیں؟ کب ذلت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے میرے رب، میری قوم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کر لی. یہ وقت آنا تھا اور ہمیں یہ وقت دیکھنا تھا. آج ہم قرآن مجید کی تعلیمات سے دور ہیں، اس لیے ذلیل ہیں، اس لیے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں، اس لیے کافر بھی طرح طرح کے عذاب دے رہا ہے. جس پر رب ناراض ہو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میرے بھائی صرف ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا، ایک ہی راستہ ہے عزت کا. قرآن مجید کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے رکھو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، صحابہ کرام کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اسی میں خیر و عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں کامیابی ہے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ایک اعلان ہے آخر میں، ایک خوشخبری بھی ہے کہ مسجد کی انتظامیہ میں، اسی مسجد کی انتظامیہ نے عورتوں اور بچیوں کے لیے قرآن مجید کی تحفیظ کے اقدار قائم کی ہے، جو
عربی نہیں بولنے والے لوگ عجم جو ہیں ان کے لیے تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچے اور خود عورتوں کے لیے بھی انتظام ہے، قرآن مجید کی تحفیظ حفظ بھی کروائیں گے، اور میرا خیال ہے عربی بھی کچھ سکھاتے ہیں، تو آپ امام صاحب سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ داخلے کا کیا تاریخ ہے، کب داخلہ ہونا ہے۔ اور قرآن مجید کا علم اگر ہمارے بچے بچپن سے سیکھنا شروع کر دیں اور ان لوگوں سے جن کا عقیدہ درست ہے، جن کا منہج بالکل درست ہے، تو میرے بھائی دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔